محترم، ایک مرتبہ سورہ رحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے۔ واجب ذمن احترام ہمارے بزرگ پیر اعجاز شاہ صاحب اور پیر آصف شاہ گیلانی، ان کے تمام خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں، ہمارے انیم بھائی کی والدہ کو بھی شامل کرتے ہوئے، بالخصوص جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ان کو بھی شامل کر لیں، شہدائے ملت جعفریہ کو بھی شامل کرتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ 1 مرتبہ سورہ رحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش ہے۔ بسم اللہ۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بسم اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند ترین صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہتر انداز میں صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الخالق العباد وصوت المحاد ومسل البحاد ومکشف النجات، هو الاول لم یزل والباقی بلا اجل، والصلاة والسلام علی امام من اتقى وبصیرت من اهتدى، سراج نوازہ وشہب ستنورہ، کلامہ الفاصل وحکمہ العدل، سیرت الرشد وسنتہ القصد، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ طَيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ۔ قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین هم الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صلوات۔ حضرات محترم، لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام کنٹمپرری جملہ ظاہر ہونا چاہیے۔ اہل زبان تشریف فرمائے، پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں۔ حجرہ شاہ حکیم میں دربار حسین میں پہلا جملہ اپنی ذاکری کا اس بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام ان عظیم ہستیوں پر جن پر درود پڑھنے سے درود میں دم درود آ گیا۔ معصوم کی حدیث ہے کہ ترفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ فإنہا تذم النفاق، معصوم فرماتے ہیں کہ جو ہم پر بلند آواز سے درود بھیجتا ہے ہم اس سے منافقت کو دور کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے جانے محترم، ظاہر ہے کہ دامن ہے، وقت گنجائش نہیں، میں انیم بھائی کو ان کے تمام احباب کو کسی پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا، صرف اپنا نام لکھوانے کے لیے، حاضری کے لیے۔ اور آج اگر پیر آصف شاہ گیلانی صاحب زندہ ہوتے تو مجھے دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، کیا ان کی شفقتیں وراثت میں مجھے انیم بھائی سے ملی، غضنفر بھائی سے ملی، جعفر گیلانی صاحب سے ملی، ان سب محبتوں کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ ایسی عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی مولا کی محبت میں گزاری۔ عزیزان محترم، حقیقت عمل یہ ہے کہ آل محمد کا چاہنے والوں کا کمال بھی ہے کہ یہ جہاں بھی آپ کو مل جائیں ایک نظر میں دیکھ کر آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ آل محمد کے دروازے کا غلام ہے، یہ درسگاہ آل محمد کا پروردہ ہے۔ بس یہ پیغام ایصال ثواب کے لیے پیش کرنا ہے انیم بھائی کی والدہ کے لیے اور ان کے تمام مرحومین کے لیے، پیر آصف شاہ گیلانی صاحب کے لیے بہت اہم ترین پیغام ہے۔ آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، پیرس، فرانس، جرمن، جاپان، لندن، بہت سے ممالک میں نے سفر کیا، آل محمد کے چاہنے والوں کو ایک نظر میں دیکھ کر آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ آل محمد کے دروازے کا غلام ہے، یہ درسگاہ آل محمد کا پروردہ ہے۔ یہی تو وجہ ہے یہ پیغام، بہت اہم ترین پیغام حوالے کرنے جا رہا ہوں سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام۔ سرکار نے پوری انسانیت کو پیغام دیا، بس یہ پیغام آپ کے حوالے کروں گا کہ کونو لنا دعاتن ثابتین، خاموش مبلغ بن جاؤ۔ انیم بھائی بہت
صبح سے سب سے بڑی ڈیوٹی میرے بھائی شہنشاہ نظامت اخلاق جعفری صاحب نے دی، اللہ ان کو زندگی دے. معصوم فرماتے ہیں کونو لنا دعاتن ثابتین، خاموش مبلغ بن جاؤ. چاہنے والوں نے دستے عدد جوڑ لیے. کہا مولا یہ کیسے ممکن ہے خاموش بھی ہو اور مبلغ بھی ہو؟ بھئی یا تو انسان خاموش ہوگا یا گفتگو کرے گا. کہ سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی، رب کعبہ کی قسم بات سمجھ میں آ بھی نہیں سکتی، اس لیے کہ امام الکلام کلام الامام، امام کا جو کلام ہوتا ہے تمام کلاموں کا امام ہوتا ہے. کہ سرکار بات سمجھ میں نہیں آئی، ضدی بیانہ، اس کی وضاحت فرمائیں. یہ کیسے ممکن ہے خاموش بھی ہو مبلغ بھی ہو؟ صبح قیامت تک کے لیے ایک ایک عزادار یہ تحفہ لے کر جائے، نیٹ ورک پہ چلائے، سارے میڈیا پہ چلائے. معصوم کا پیغام ہے کہا اپنا کردار ایسا بنا لو دیکھنے والا دیکھتے کہ اٹھے. جب امتی ایسا ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا؟ دیکھیں قدیری مجمع ہے، مولائیوں کا مجمع ہے، اور میرا ایمان ہے اس جگہ کہیں پیر آصف شاہ گیلانی بیٹھے ہوں گے، کہیں پیر اعجاز شاہ، کہیں اس بارگاہ کو آباد کرنے والے مرحومین اس مجلس میں موجود ہیں، اور کئی خواتین میں عزیزان محترم ہماری ماں بھی موجود ہوگی. اور دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ مجلس میں آل محمد آتے ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آقا آئے اور غلام نہ آئے. اب 4 مصرے میرے اوپر قرض ہے، اگر میں نہ پڑھوں پیر آصف شاہ گیلانی کے لیے، پیر اعجاز شاہ صاحب کے لیے، ان کے تمام مرحومین کے لیے، علیم بھائی کی والدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جس نے ایسے قوم کو یہ بچے عطا کیے کہ جو مولا کی محبت میں سرشار ہیں. اگر اجازت ہے پیش کروں کہ اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے. نہیں تھوڑا سا بیدار ہوئے. دیکھیں داد ایسی دیں کہ کراچی سے لے کے یہاں کی شکل اتر جائے. میں بہت تھکا ہوا ہوں مگر میں نے وعدہ کیا تھا میں اس لیے حاضر ہوں. اے ضمیر آدمی تجھ کو خدا زندہ رکھے. بھائی مر نہیں سکتا ہے جس کو کربلا زندہ رکھے. اور دفن کر کے سب عزیزوں نے دعا دے کر کہا جانے والے جا تجھے خاک شفا زندہ رکھے. مولائیوں کا مجمع ہے، جو بھی مومن اس دنیا سے جاتا ہے، پیر آصف شاہ گیلانی نے پوری دنیا میں یہی پیغام دیا. عزیزان محترم کہ 2 چیزیں مت چھوڑنا، ایک ولایت علی اور دوسرے عزاداری حسین. اب دیکھیں وقت کم ہے، پورے عشرے کا موضوع ایک جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جہاں جہاں حضرات نے سماعت فرمائے، غدیری مجمع بیٹھا ہے، پڑھا لکھا مجمع بیٹھا ہے. میں نے ویڈیو بیان میں بھی جاری کیا تھا کہ اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. اگر بارش نہ ہو تو فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. علی کا ذکر نہ ہو تو نسلیں برباد ہو جاتی. سب مل کے ماشاءاللہ حیدری حیدری حیدری. چلے ایک شعر اور سن لیں کہ دل میں بغض علی اور ذہن میں جنت کا جنون. ہائے ہائے ہائے. دل میں بغض علی اور ذہن میں جنت کا جنون. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم ہر دنیا سے جانے والا یہی پیغام دیتا ہے 2 چیزیں مت چھوڑنا، ایک ولایت علی، دوسری عزاداری حسین. پورے 4 گھنٹے کا خطاب ایک جملے میں آپ کی بہترین ذوق سماعت کی عرض کر رہا ہوں. یادگار آپ نے داد دی، اللہ زندگی دے آپ کو سلامت رکھے. عزیزان محترم حقیقت عملی ہے کیا کہا؟ 2 چیزیں مت چھوڑنا، ولایت علی اور عزاداری حسین. 4 گھنٹے کا موضوع ایک جملے میں کہ ولایت علی سجدہ آدم کی طرح ہے. ولایت علی سجدہ آدم کی طرح ہے. جس نے اقرار کیا ملائکہ سے افضل ہو گیا، اور جس نے انکار کیا ابلیس سے بدتر ہو گیا. کسی نے ساتھ میں سرکار سے پوچھا تھا نا کہ سرکار یہ بتائیں، توجہ، کہ سرکار ایک عجیب سوال کیا ساتھ میں سرکار سے کہ سرکار یہ بتائیں پیغمبر اسلام نے کیوں فرمایا کہ ہم 14 کے 14 محمد ہیں؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم 14 کے 14 علی ہیں؟ ہر مسجد میں علی، ہر جنگ میں علی، ہر شرائط میں علی، ہر مشکل میں علی. کہ سرکار نے کیوں نہیں فرمایا
قدم فرمائی دھولا ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ سرکار نے کیوں فرمایا کہ ہم 14 کے 14 محمد ہیں، یہ کیوں نہیں فرمایا کہ ہم 14 کے 14 علی ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں کہ دنیا سے غدیر کا ایک علی برداشت نہ ہو سکا تو 14 علی کیسے برداشت ہوتے؟ اور جس نے بھی آل محمد سے غداری کی اسے نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے قبول کیا، فضاؤں میں بکھر گیا، فضاؤں میں بکھر گیا۔ اگلے سال تک 4 منٹ سے زندہ رہیں گے آپ کے ذہن میں کہ پڑے جو مشکل تو کیسے بچنا، یہ بات مشکل کشا سے پوچھو۔ پڑے جو مشکل تو کیسے بچنا، یہ بات مشکل کشا سے پوچھو۔ علی کا رتبہ میں کیا بتاؤں، نبی سے پوچھو، خدا سے پوچھو۔ اور ولایہ حیدر کا کیا مزہ ہے، ہوا سے پوچھو، فضا سے پوچھو۔ یا میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ 5-6 کلو کا سر ایران سے بہتر چھوٹی سی زبان جاتے ہیں۔ پڑے جو مشکل تو کیسے بچنا، یہ بات مشکل کشا سے پوچھو۔ علی کا رتبہ میں کیا بتاؤں، نبی سے پوچھو، خدا سے پوچھو۔ ولایہ حیدر کا کیا مزہ ہے، ہوا سے پوچھو، فضا سے پوچھو۔ اور بغض حیدر کی کیا سزا ہے، یہ بات جنرل ضیاء سے پوچھو۔ یوں تو دنیا میں بہت لوگ با اصول بنے، یوں تو دنیا میں بہت لوگ دیکھیں تقریر کے اندر تقریر ہو رہی ہے، کھڑے ہو کے ماشاءاللہ، تقریر کے اندر تقریر ہو رہی ہے، ماشاءاللہ مولا زندگی دے۔ یوں تو دنیا میں بہت لوگ با اصول بنے، دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے۔ کیا بات ہے، یوں تو دنیا میں بہت لوگ با اصول بنے، دکھاؤ ایسا کوئی جس کی ماں بطول بنے۔ مولا حسین تیرے مدارت کی حد نہیں ملتی، سوار تو ہے سواری تیری رسول بنے۔ کیا کہنے۔ بس محترم ظاہر کے دامن ہے، وقت میں گنجائش نہیں، ہمارے ذاکر صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمائے اور کچھ ہی دیر میں عرفان رضا، یہ انیم بھائی جانتے ہیں کہ کس محبت کے ساتھ اور کس انداز سے عرفان رضا جناب عرفان حیدر رضوی صاحب بھی آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ یہ ان کی محنت ہے، مولا ان کو زندگی دے، پروردگار نے ان کی والدہ کی روح کو شاد فرمائے۔ بس ظاہر محترم تقریر ختم ہو گئی، ظاہر ہے کہ میرے معزز سننے والے مجھے جانتے ہیں 2 گھنٹے کے بعد تو میرا انجن گرم ہوتا ہے، مگر یہ انیم بھائی سے محبت ہے کہ ظاہر محترم میں میزبان کی حیثیت سے آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مولا ان کو زندگی دے، سلامت رکھے۔ بس افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ آج 5 سال کے بعد بھی ان کی والدہ کی تعزیت کے لیے پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر سے لوگ یہاں موجود ہیں، کتنی بڑی تعداد میں آئے ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، مگر میرے مولا کو آخری وقت تک اس بات کا دکھ رہا جس کو میر انیس صلی اللہ مقاموں نے ایک شعر میں کہا کہ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا۔ بنوانے کے لیے یہ شعر کافی ہے۔ عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ خدا کی قسم ہم تو 3 جمادی الثانی سے رو رہے ہیں، ہماری ماؤں نے اذان محترم میں گھٹی میں یہ عزاداری پلائی ہے، اللہ ان کی والدہ کو درجات بلند فرمائے، اذان محترم توجہ فرمائے۔ اب میں وہ مسائل پڑھ رہا ہوں کہ جو میرے ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ذریع پکڑ کے بالکل قریب بیٹھ کے جو مسائل پڑھے تھے وہ ایثار ثواب کے لیے پیش کر رہا ہوں، انیم بھائی کی والدہ کے لیے، آپ کے مرحومین کے لیے۔ عزیزانو، جس وقت میرا مولا آخری رخصت کے لیے آیا ہے نا، اللہ اکبر، آخری رخصت کے لیے آیا اور آخری سلام کیا، السلام علیکہ یا زینب یا ام کلثوم، علیکہ منی سلام، یا ہماری ماں فضہ تجھ پر آخری سلام۔ شہزادی زینب کہتی ہیں بھیا خیمے میں کوئی نامحرم تو نہیں ہے، میرے ماں جائے خیمے میں کیوں نہیں آتا، اللہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ حسین کہتے ہیں انا مجروح بشدہ، کہ زینب میں اتنا زخمی ہوں کہ اگر سکینہ نے دیکھ لیا تو مر جائے گی، سکینہ نے دیکھ لیا تو مر جائے گی۔ عزادارو، بس ایک مرتبہ شہزادی نے بلایا اور کربلا کے اس حاجی کا تمام بیویوں نے طواف کرنا شروع کیا۔ حمید ابن مسلم جو سرکاری رپورٹر ہے کہتا ہے کہ حسین ایسے چلے خیمے سے باہر جیسے بھرے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے، بیویوں میں کوہرام مچا تھا،
دیکھیں آپ کے گھر کا ہمارے گھر کا کوئی بیمار ہو ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ جائے گا اور واپس آ جائے گا. میرا سلام ان مقدس بیویوں پر کہ جنہیں پتہ تھا کہ اس دشت نینوا میں حسین جا رہے ہیں اور اب واپس نہیں آئیں گے، واپس نہیں آئیں گے. ایک مرتبہ حسین چلے اذان محترم، ایک مرتبہ جیسے چلے شہزادی کہتی ہے کہ بھیا اپنی اماں کی آخری وصیت تو پوری کر دے. کیا وصیت کا بیان کرو؟ کہ اماں نے کرتا سیدھی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی زینب جب تیرا ماں جایا آخری رخصت کے لیے آئے اس کے گلے پر بوسہ دینا. حسین جیسا صابر تڑپ تڑپ کے رونے لگا کہ زینب بابا نے مجھے بھی وصیت کی تھی، آستین تو الٹ میں تیرے شانوں میں بوسہ دوں. ہاں رونے کے لیے یہ جملہ کافی ہے. عزاداروں رخصت کیا. دنیا کا غریب سے غریب بھائی اپنی بہنوں کو رخصت کرتا ہے. میرا حسین اتنا غریب ہویا کہ بھائیوں بھائی کو بہنوں نے رخصت کیا. ایک مرتبہ آئے مقتل میں آئے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا اور آواز دی اینا اینا ابو الفضل عباس، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا قاسم. میرے شیروں ہر ایک کو میں نے سوال کرایا، کیا مجھے کوئی سوال نہیں کرائے گا؟ ایک مرتبہ یہ آواز فاتح کوفہ اور شام نے سن لی، کہا بھیا میں تجھے سوال کراؤں گی. اور کہا انہوں نے ہمیں لاواعظ سمجھ لیا، اپنے ماں کے شیر کی تاثیر دکھا دے. حسین لڑتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو. جس کا کڑیے جوان مارا گیا اس کی جنگ دیکھو، جس کا 32 برس کا بھائی مارا گیا اس کی جنگ دیکھو. ایک مرتبہ ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے نفس مطمئنہ ہم تجھ سے راضی ہو گئے، واپس آ پلٹ. ایک مرتبہ میرا مولا زین سے زمین پر آیا. ذوالجناح کو 70 قدم کے بعد پتہ چلا میرا سوار زین پر نہیں زمین پہ آ گیا. ذوالجناح واپس آیا، چکر کاٹنا شروع کیا. ارے بیٹھ گیا بڑے ادب کے ساتھ، کہہ رہا مجھے مولا اتنا بتا دیں اپنی مرضی سے زمین پر آئے ہو یا میری غلطی سے؟ ارے میرے مولا نے پیار کیا، نہ تیری غلطی سے نہ اپنی مرضی سے. نانا کی امت نے یہ اجر رسالت ادا کیا. ہاں عزادارو کہا کہ ذوالجناح میں تجھے آخری سہمت دے رہا ہوں. اپنا امامہ اتارا، ذوالجناح کی پشت پہ رکھا. کہا ذوالجناح میرے سجاد کو بتا دے تیرا بابا مارا گیا. ایک دشت نینوا میں آواز گونجی، انا للہ و انا الیہ راجعون. عزادارو ایک ماں کی آواز آ رہی تھی، آجا حسین میرے مقتل کی زمین اپنے بالوں سے صاف کیے. ہائے میرا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. ہائے میرا حسین. ہمارا سلام ان سروں پر جو نیزوں پر ایک شہر سے دوسرے شہر میں رہ گئے. ہمارا سلام ان مقدس اجسام پر دھوپ کی شدت سے جن کے چہرے زرد ہو گئے تھے، لب سوکھ گئے تھے. امام زمانہ علیہ السلام زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں ہمارا سلام اس پردیسی پر کہ بعد شہادت جس کے اسباب کو لوٹ لیا، گھر کو آگ لگا دی. ہمارا سلام شہدائے کربلا پر. جزاک اللہ. مولانا کرام دامن وقت میں اب گنجائش بالکل نہیں رہی. افطار کا وقت قریب ہے اور ہمارے پاس ایک